بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اوقات کے بارے میں فرمان بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ نماز کے اوقات کا بیان۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ چنانچہ پہلے دن جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر ان کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، پھر ان کو حکم دیا، انہوں نے نماز عصر کی اقامت کہی۔ اس وقت سورج بلند، صاف اور چمکدار تھا۔ پھر جب سورج ڈوب گیا تو ان کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی، پھر جب شفق غائب ہو گئی تو انہوں نے حکم دیا، انہوں نے عشاء کی اقامت کہی، پھر جب صبح صادق طلوع ہوئی تو انہیں حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اقامت کہی۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان دی اور ٹھنڈا کیا اس کو، اور خوب ٹھنڈا کیا یعنی تاخیر کی۔ پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ سورج بلند تھا، پہلے روز کے مقابلہ میں دیر کی۔ پھر مغرب کی نماز شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑھائی، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھائی، اور فجر کی نماز اجالے میں پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نماز کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے جو تم نے دیکھا۔ وضاحت۔ پہلے روز سورج ڈھلتے ہی ظہر کی اذان دلوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کا اول وقت زوال یعنی سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ابھی اس میں زردی نہیں آئی۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج ڈوب جانے کے بعد مغرب میں باقی رہتی ہے اور عشاء سے ذرا پہلے تک برقرار رہتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے، عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔